خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم عمران خان کے ایک متحرک سپاہی کے طور پہ ان کے ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اور پی ٹی آئی حکومت کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ بے گھر افراد جن کے پاس اپنے رہنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے تو ان کو چھت فراہم کرنا، ان خوابوں کو جو اپنے گھر کا خواب سجائے آنکھوں میں لے کے ہمارے کم آمدنی والے طبقات جو ہیں وہ مایوسیوں کا شکار ہیں، میں ان کے لیے آج انتہائی اہم خوشخبری لے کے آئی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہونے والی اہم ترین میٹنگ میں جو آج فیصلے کیے گئے ہیں، میڈیا کی آنکھ کے ذریعے اپنے ان مستحق نادار اور پسے ہوئے طبقے کو یہ آواز پہنچانے آئی ہوں کہ یہ حکومت جو ہے جہاں آپ کے حقوق کی نگہبان ہے، وہاں آپ کی فراہمی صاحبان جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور آج اس کی طرف جو مسلسل پیش قدمی ہو رہی ہے، آج ایک اہم سنگ میل اس سمت میں عبور کیا گیا ہے۔ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے مختلف منصوبوں کا افتتاح کرتے رہے ہیں، اسی سلسلے میں 133 اسپاٹ جو ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پنجاب بھر میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ ان 133 اسپاٹ میں فیز 1 میں حکومت پنجاب جو ہے 54 اسپاٹس جو ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پہ وہاں سستے گھر تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ 32 سائٹس جو ہیں ان 54 میں سے ان کو ترجیحی بنیادوں پہ ان کے کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور 5 مئی کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں لاہور میں جو ہے ان منصوبوں کا باضابطہ افتتاح وزیر اعظم کے ہاتھوں ہونے جا رہا ہے۔ 10 اسپاٹس جو ہیں ان کو ورچولی آن اسپاٹ وزیر اعظم کی زیر نگرانی وہاں اناگوریشن ہوگی، اور جن 10 اسپاٹ کو پرائم منسٹر کی زیر قیادت 5 مئی کو ہم اناگوریٹ کریں گے، اس میں جو ہے وہ چنیوٹ ہے، لاہور ہے، ڈی جی خان، خوشاب، میاں والی، سرگودا، خانیوال، یہ وہ 10 اسپاٹ ہوں گے جو یک لخت فی الفور پرائم منسٹر صاحب کے ایک بٹن دبانے سے ان اضلاع میں بھی یہ سستا افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے جو 32 تحصیلوں میں 10,000 کے قریب جو ہیں وہ گھر پہلے مرحلے میں ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے اہم پیش رفت ہے کہ یہ جو گھر ہے ان کے لیے حکومت پنجاب 3 ارب روپیہ جو ہے حکومتی ایکسچیکر سے اس منصوبے کے لیے مختص کر چکی ہے۔ یہ گھر جو ہیں وہ
3 سے، کیونکہ ابتدائی تخمینہ جو ہے ان گھروں کا وہ 3 مرلے کا لگایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو 3.5 مرلہ پہ منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ اسکیم جو ہے اب 3 کی بجائے 3.5 مرلہ کے گھر پہ مشتمل ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ حکومت پنجاب 3 ارب کا ریوالونگ فنڈ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو 14,000 سے لے کے 30,000 تک کی جو آمدنی والا طبقہ ہے وہ اس اسکیم سے مستفید ہوگا، اور ٹوٹل اس گھر کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہے وہ 14,30,000 ہے، اور 30,000 سے 50,000 تک کا جو طبقہ ہے وہ مستفید ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارے پنجاب بینک کی معاونت اور باقی 11 بینکس جو ہیں وہ کنسورشیم کے ذریعے اس اسکیم میں حصے دار بنیں گے۔ اس کی جو قسط ہے وہ 10,000 روپیہ مقرر کی گئی ہے، اور 10,000 قسط جو ہے وہ تقریباً 10 سال میں، یہ جب آپ گھر میں داخل ہو جائیں گے چابی مل جائے گی تو اس دن سے آپ کی قسط کا اس ماہ سے آغاز ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایک ایسا خواب ہے جس کو ہر کام آمدنی والا ہمارا جو طبقہ ہے اس نے اپنے حسین خواب جو آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ان خوابوں کی تعبیر دینے کا جو وزیر اعظم کا وعدہ تھا وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ہمارے ناقدین اور اپوزیشن میں بیٹھے کچھ فارغ سیاستدان جو ہیں وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھاتے رہے کہ کہاں ہے وہ گھر، یہ ہے وہ گھر جو الٹیمیٹلی کم مدت میں ہم تعمیر کر کے حقداروں کو دستیاب کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 10,000 گھر جو ہیں وہ ہم 32 تحصیلوں میں بنا رہے ہیں، تو جب یہ الٹیمیٹلی 146 تحصیلوں تک یہ پھیلیں گے تو ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جائے گی، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ مستفید ہوگا، اور سب سے اہم چیز کہ صحافی حضرات جس میں میڈیا ورکرز ہیں وہ بھی اس منصوبے سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ تھرو بینک جو ہے آپ نے ایک بینچ مارک بنا دیا ہے، تو کوئی بھی شخص جس کی آمدنی 30 سے 50,000 کے درمیان ہے اور وہ 10,000 قسط دینے کا اہل ہے وہ اس اسکیم میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کی اسکروٹنی کرنا، ایک پراپر میکنزم کے تحت آپ کا ایویلویشن کرنا، یہ جو ہے وہ بینکوں کا کام ہے، اور وہ خوش نصیب جو ہوں گے جو اس کرائیٹیریا کو میٹ کریں گے بینکس ان کے لیے فنانسنگ کرے گا، اور یہ 14,30,000 کی جو ان کی فیسلٹی ہے اس کو حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے سرپرستی کرے گی۔ دوسرا ایشو جو اہم ایشو ہے جس کے حوالے سے کافی میڈیا کی اسکرینیں لوٹ پوٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ہمارے انڈر 19 کے بھی اس میچ میں کھیل رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بھی کودے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بیج مالوں کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے افراد میں کل سے میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ حلقے میں تھی تو وہاں سگنلز کی عدم دستیابی کی وجہ سے، راشن تقسیم کرنے کی وجہ سے وہاں بارڈر ایریا پہ میں نہیں دیکھ سکی کہ کس کس کو بد ہضمی ہوئی ہے۔ تو بعد میں جب لیٹ نائٹ 11 بجے کے قریب مجھے پتہ چلا
تو میرا سب سے پہلا جو ریئیکشن تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس حوالے سے ایڈوائز لی جائے کہ مجھے میڈیا میں کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے معاونت لی جائے کہ کیا اس میچ میں کودنا ہے یا ہم نے میچ کو باہر بیٹھ کے گراؤنڈ سے دیکھنا ہے۔ تو میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی شکر گزار ہوں اور وزیر اعظم عمران خان کی کہ انہوں نے عوام دوست جو سوچ ہے، جو پبلک ویلفیئر کے ساتھ جڑا ان کا ایجنڈا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کا ان کا جو عزم ہے، انہوں نے عوامی نمائندے ہوتے ہوئے اپنا حق ادا کرتے ہوئے رمضان بازاروں میں جو افراتفری، ناقص اشیاء خرد و نوش کی فراہمی اور عوام کی سہولت کاری کی بجائے ان رمضان بازاروں میں جو استحصال ہے اس حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب اور مجھے جوائنٹلی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس واقعے کی خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تمام جو ہمارے پنجاب بھر میں رمضان بازار ہیں ان کے حوالے سے چینی لائنوں میں لگا کے جو عوامی استحصال ہے اس پہ وزیر اعلیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہم نے چینی ان سٹالز پہ لائے ہیں، حکومت نے 65 روپے اس چینی کے لیے سبسڈی دی ہے، ایکس میل پرائس جو ہے وہ 85 روپے 80 روپے اور ریٹیل پرائس ہماری 85 روپے، تو 20 روپے فی کلو حکومت سبسڈی دے رہی ہے اپنے ان شہریوں کو کہ وہ آئیں اور وہ چینی لیں۔ اگر وہاں لائنوں میں لگا کے سارا دن روزہ داروں کو 1 کلو چینی کسی ضلع میں دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کا انحراف ہے۔ دوسری بات، جو رمضان بازار کے اندر سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ جو ٹینٹیج ہے وہ سایہ دار ہو، وہاں آنے والے سائلین جو ہے انہیں دھوپ سے محفوظ رکھا جائے، وہاں پنکھے لگائے جائیں، اور یہاں تک کہ جو ایلڈر سٹیزنز ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے صوفے فراہم کیے جائیں۔ حکومتی SOPs پہ اگر کہیں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہیں، اور اس پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کا ضامن ہے۔ اور جو وہاں چند میڈیا کی سکرینوں نے پارٹی بن کے جس طرح اس نیریٹو کو ٹویسٹ کیا، جو انہوں نے وہاں اینگل دیا کہ کوئی پروٹوکول نہ ملنے کی وجہ سے میں نے غصہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو، میں خود ایک خاتون ہوں، کوئی خاتون جو ہے جو اس کو مشکل چیلنج اور مشکل کام کرنا ہے اس نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ فیلڈ میں جانا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو AC سے باہر آ کے گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو اسے عوام کے ساتھ جڑے شعبے جو ہیں ان میں آنا ہی نہیں چاہیے، ان کو آسان جو ہے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے، اور جو مشکل سفر پہ نکلتا ہے پھر اس کو مشکلیں برداشت کرنے کا حوصلہ اور سخت ہونی چاہیے۔ اور میں ایک خاتون ہوتے ہوئے جن خواتین کی وہاں جنگ لڑ رہی تھی، نہ وہ میری رشتہ دار تھی،
نہ وہ میرے ایکسکلوسیولی حلقے سے تھی اور نہ کسی جماعت سے تھی مخصوص. وہ عام سائلین تھی، خواتین، جن کو ان سٹالوں سے چینی خرید کے ہم نے فری تقسیم کی کہ تاکہ ہماری حکومت کی جو گڈ ول ہے وہ برقرار رہے اور عوام کو ریلیف ملے. جو لوگ ان لائنوں میں کھڑے ہو کے چینی کے لیے رمضان بازاروں کا رخ کرتے ہیں وہ افورڈنگ کلاس نہیں ہوتی. جو بابو ہیں، جو ماشاءاللہ سے نامی گرامی شاہی خاندان کے درباری ہواری ہیں، ان کا اس چینی سے، ان لائنوں سے کوئی لینا دینا نہیں. نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ درد کیا ہے، وہ تکلیف کیا ہے. اور جب وہ کئی گھنٹے 1 کلو چینی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کی وہاں کیا نیک نامی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی قیمت ان عوامی نمائندوں نے کس طرح ادا کرنی ہوتی ہے، اور جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ کس طرح جو ہے پھر عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے عوام کے غضب کا اور غصے کا سامنا کرتی ہیں. تو یہ وہی اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے ووٹ کے لیے عوام کے دروازوں پہ جا کے دستک دینی ہوتی ہے، اور عوام نے اس کے بعد اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جو کل کا واقعہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مس مینجمنٹ، ایک وہاں عوامی ریلیف کے ساتھ جڑا جو ہمارا حکومت پنجاب کا انیشیٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا روڈ میپ اور وزیر اعظم عمران خان کا عوام دوست، غریب دوست جو مشن ہے، اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میں عوام ہوں، میں خود عوام ہوں، اس کے بعد میں عوامی نمائندہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیوروکریسی کے حوالے سے، افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا، بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسح کر کے بتائے گئے، اور وہاں پہ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا وہ عوامی جو ہمارے نمائندے اور عوامی افسران ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں کوئی 14 رمضان بازاروں کا وزٹ کر چکی ہوں، لاہور میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں، گجرانوالہ میں کر چکی ہوں، مختلف اوقات میں عوامی سہولت کے لیے یوٹیلٹی سٹور تک جا کے وزٹ کر چکی ہوں. کہیں پہ اس طرح کا رویہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ ہماری طرف سے ہی کوئی ایسا ری ایکشن آیا، کیونکہ جہاں پہ کوتاہی ہوتی ہے، جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہی نشاندہی ہوتی ہے، اور نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے. اور اس کے ری ایکشن میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. اور ماشاءاللہ سے ایک شاہی خاندان کی راجکماری جس نے چند دن پہلے ایک درباری اس کے نے کھڑے ہو کے جس طرح سے چیف سیکرٹری صاحب ان کی تمام ٹیم کو سرعام للکارا اور دھمکیاں دی، اور جس طرح کی زبان استعمال کی ان کی دار رسی کے لیے، ان کے ریسکیو کے لیے اور ان کے حق کے لیے بھی بولنے کے لیے میں نے ذمہ داری ادا کی. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی افسر کو رول آف لا کے لیے جو کام کر رہا ہے اس کو ڈرائے اور دھمکائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس وہاں عوامی مفاد کی جنگ لڑنے گئی تھی یا کسی خاندان کے لیے جنگ لڑنے گئی تھی. تو جو لوگ وہاں عوامی مفاد کے اس عمل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی بجائے اس کو اپنی مرضی کا رنگ بھر رہے ہیں اور ایک ایسا منظر نامہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ کہیں سرکار کے جو ایگزیکٹو اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سن لیں کہ ان کو مایوسی ہوگی.
کیونکہ ہم حکومت کے دونوں اہم ترین ستون ہیں. ہمیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہے اور دونوں کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی مشکلات کا ازالہ ہے. افسر شاہی میں بھی وہ لوگ جو دھوپ میں کھڑے ہو کے، جو روزے میں پیاسے ہر رمضان بازار میں کام کر رہے ہیں، وہ عوامی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ حکومتی ترجیحات میں، حکومتی کوششوں میں سپلیمنٹ کر رہے ہیں ہماری ایفرٹس کو. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن وہ چند مٹھی بھر افراد جو حکومتی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جو عوام کو تکلیف دینے میں سب سے آگے ہیں، اور جن کی سپوکس پرسن جو ہے وہ جعلی راجکماری بن کے سامنے آتی ہے، اور جس وقت جو ہے وہ اس بیوروکریسی کو وہ خود للکارتے ہیں تو وہ حلال قرار دی جاتی ہے وہ ساری ڈانٹ ڈپٹ. اور جب انہی کے شاہی خاندان کے ضلع سبحانی فیصل آباد میں اسی بیوروکریسی کو سر عام ہتھ کڑیاں لگواتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ ساری کارکردگی عوامی مفاد میں حلال سمجھی جاتی ہے. اور جب اس پبلک کے انٹرسٹ کے ساتھ جڑا رمضان پیکج میں کہیں کوتاہی کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے. تو یہ دوہرا رویہ، دوہرا معیار، یہ منافقانہ سوچ اور یہ سارے کا سارا عمل شاہی خاندان کے درباری اور ہواری، جو مجھے پتا ہے کہ ابھی پنجاب اسمبلی میں کنیزوں کی بھی چیخیں سنائی دینی ہیں اور کنیزوں نے بھی گلے لگ لگ لپٹ لپٹ کے رونا ہے اور آنسو پہنچنے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مشن اس حکومت کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کے آنسو پہنچنا ہے، عوام کے دکھوں کا مداوع ہے. اور جو عوام کے راستے میں کھڑا ہوگا وہ کتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وزیر اعظم کے مشن سے وہ غداری کرے گا. اور وزیر اعظم کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے اپنے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ سارا میٹر اپنے ہاتھ میں لیا ہے. وہ اس کی آزادانہ منصفانہ تحقیقات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انکوائری رپورٹ خود پر طلب کریں گے. اور چیف سیکرٹری صاحب کی بھی اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو یہ مینڈیٹ دیتے ہوئے جو رمضان بازاروں کے اندر جہاں کہیں بھی مسائل ہیں اس کے تدارک کے لیے بھی اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. اور اسی جیسچر کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور ہم نے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ عوامی نمائندوں کا ہے، ایک ہاتھ جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہے، افسر شاہی کا ہے، اور ہم نے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کرنا ہے. اور انشاءاللہ جنہوں نے صفیں ڈالنی تھی کل ان کو کہیں کہ صفیں اٹھا لیں اور اپنے مگر مچھ کے آنسو پہنچ لیں. اور آپ کے بین جو ہیں ان کو کوئی نہیں سنے گا اور عوامی مفاد میں ہمارا یہ جو مشن ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ دیکھیں کہیں پہ آپ جب عوام کی عدالت میں عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، عوام کی وکالت کرتے ہیں تو کہیں تلخی بھی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے ہماری ناد ہے یا ذاتی دشمنی ہے. پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جہاں میں اگر 2 گھنٹے وہاں فری چینی بانٹی اور سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہوئی تو میری سبارڈینیٹ وہاں میری افسر صاحبہ کو بھی اے سی والی گاڑی میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. انہیں بھی وہاں ساتھ کھڑے ہو کے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے تھا. تو جو عوام کا ریاکشن ہوتا ہے عوامی نمائندے ان کو فیس کرتے ہیں اور جو سرکاری اہلکار ہیں
انہیں بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ عوام کے گریبان پکڑ لیے جائے یا عوام کو لان تان کی جائے یا عوام کے جو جائز مسائل ہیں ان کا تدارک کرنے کی بجائے ہم ہیلے بہانے ڈھونڈے. تو میں پر امید ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب جو رمضان بازاروں کے اندر حکومتی ترجیحات سے ہٹ کے جو SOPs چل رہے ہیں ان کے حوالے سے فی الفور جو ہے ریمیڈیز عوامی مفاد میں آپ کو نظر آئیں گی. اور ہماری ایفرٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو آپ کے پیسے سے یہ سبسڈی دی گئی ہے یہ حکومت کے خزانے میں آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور وہ چینی ہمیں باہر نہیں بکنے دینی. وہ چینی ان سٹالوں پہ آنی ہے اور عوام کے لیے آنی ہے. اور اگر کوئی وہ چینی باہر مارکیٹوں میں منڈیوں میں بیچے اور اس کے لیے بھی انٹیلیجنس بیسڈ ہم انویسٹیگیشن کروانے جا رہے ہیں اور تحقیقات ہوں گی کہ ہر رمضان بازار کے اندر جو چینی ہے جو ملوں سے عوامی مفاد میں ہم ان رمضان بازاروں میں لا رہے ہیں تو عوام کے ہاتھوں میں جانے کی بجائے وہ چینی جو ہے اگر کسی باہر مارکیٹ میں مہنگی بکنا شروع ہوتی ہے تو وہ ہمارے فلسفے اور ہمارے مشن کی نفی ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے ہر حال میں عوامی مفاد کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل جب آپ سے بات ہوئی ہے آپ کا مذاکرہ ہوا اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور سیاسی میڈیا پہ بھی جو ہے چیزیں سامنے آئیں آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی. عوام کی جانب سے آپ کے اس عمل کو بہت سراہا بھی گیا کہ بیوروکریسی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا, قیمتیں کنٹرول نہیں کی جا رہی, پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے وہ بازاروں میں نہیں جاتے, پردوس عاشق عوام خود گئی ہیں بات کی ہے, یہ ساری چیزیں تو دونوں طرف کا رد عمل ہے. ایک چیز ساتھ یہ آئی ہے کہ آپ کا ایک فکرہ جو تھا وہ غیر پارلیمانی تھا, شاید غصے میں آ کے آپ وہ کہہ گئی کہ یہ کس کے کہنے پہ, تو یہ بھی تھوڑا سا بتائیے. اور کیا بیوروکریسی کے بڑے کا فوری یہ رد عمل آنا چاہیے تھا جبکہ 4 چیف سیکرٹری آپ بدل چکے ہیں, IG بدل چکے ہیں, اس کے باوجود بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. کون فیل کرنا چاہتا ہے حکومت کو؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کر لیں کہ نمبر 1 تو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہو گئی ہے اور دوسری طرف آپ کی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. آپ کے خیال کوٹ سے لوگ ٹویٹر پہ آ کے آپ کے خلاف بات کرنے لگ پڑے. بیوروکریسی کے آپ میں بس میرا حال جواب کوئی نہیں ہوگا, سارے ایڈ ہو جائیں گے. کی بھی میاں صاحب نے ان کا نام نہیں لیا, میں کھل کر نام لے لیتا ہوں. عثمان ڈار نے سب سے پہلے ٹویٹ ڈالا, یہ ان کی ذمہ داری تھی, وہ اس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی جماعت کا کوئی ایک مشیر کوئی ایک وزیر آپ کے حق میں نہ کسی نے کوئی بیان دیا نہ کسی نے کوئی ٹویٹ نہیں انہوں نے بھی کھل کے بیان نہیں دیا. وہ ندیم قریشی نے بیان دیا. یہ بتا دیں آپ کی پارٹی کے اندر بھی آپ کے حوالے سے کچھ جیلسی پائی جاتی ہے, ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپوز کر دیں. اور اس میں ایک اور ایڈ کر لیں کہ یہ جو کل کے چوزے اور چوزیاں جنہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں سرکاری طور پر اور سارے جتھے کی طرح آپ کی کردار کشی پر اترے, AC ہیں DC ہیں,